بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی میں نے جب ہنستی ہوئی ماں دیکھی میں نے۔ اپنے لیے وقت نکالو، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار صرف اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ رات سوچا ماں تیرے احسان لکھوں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان لکھوں۔ میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ اپنے حجاب پر ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پہ ہوتا ہے۔ میں اپنا دوسرا پہلو تجھے دکھا بھی دوں مگر تو جھیل نہیں پائے گا تضاد میرا۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ جھلملاتے رہے وہ خواب جو پورے نہ ہوئے، درد بیدار ٹپکتا رہا آنسو آنسو۔ درد کے مارے ہوں کو مت سنا دکھ، بات سن تو کہے گا دکھ ہیں میرے، سب کہیں گے خوب ہے۔ میں نے پوچھا کہ میرا جرم بتا جو بھی ہو، حکم آیا کہ سزا کاٹ خطا جو بھی ہو۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ موت کو ہم نے کبھی کچھ نہیں سمجھا مگر آج اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ شوق دوا کا رکھتا ہوں، بیمار تھوڑی ہوں، ہر روز ایک جیسا مل جاؤں، اخبار تھوڑی ہوں۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ تم آسمان پر جانا تو چاند سے کہنا، جہاں پہ ہم ہیں وہاں چاندنی بہت کم ہے۔ خود کو جس کے سپرد کرتا ہوں وہ اپنے حصے کا نوچ لیتا ہے۔ وہ اشک کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں عاشق رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ چیخ سنی دروازوں کی جیسے مت جا کہتے ہوں، ہر دروازہ دستک کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بے شک تمہاری وجہ سے کسی کا حال برا ہو تو تمہارے اچھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔